احادیث کا مستند اور صحیح ذخیرہ ہے، جس کو صحیح مسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ واقعہ معراج اسی مہینے کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا واقعہ ہے اور آپ کی نبوت کا ممتاز اور سنہرا باب ہے، اس لیے تاریخ کے علاوہ محدثین نے بھی اس کو نمایاں انداز میں بیان فرمایا ہے۔ واقعہ معراج کے لیے قرآن و احادیث کے اندر، خاص طور سے احادیث کے اندر، دو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک لفظ اسراء ہے، جس کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور دوسرا لفظ معراج ہے، جس کو احادیث میں بیان کیا گیا، معراج عروج سے ہے۔ اسی طرح لفظ اسراء یہ سیر سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں رات کے وقت زمین پر چلنا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کا جو سفر مکہ سے مسجد اقصیٰ تک ہوا ہے، اس کو واقعہ اسراء کہا جاتا ہے، اور واقعہ معراج جو سفر آپ کا مسجد اقصیٰ سے آسمان تک اور پھر آسمان سے لامکان تک کا سفر ہے، اس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے کو اسلام میں بڑی خصوصیات حاصل ہیں، اور یہ مہینہ اپنے آپ کے اندر اپنے آپ میں بڑی خصوصیت سمیٹے ہوئے ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت اس مہینے کی یہی ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ عظیم واقعہ معراج اسی مہینے کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس واقعے کا پس منظر کیا تھا اور کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، تاکہ نبی علیہ السلام پر اور ایمان پر ہمارے یقین میں مزید پختگی پیدا ہو۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کو جانیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو احادیث کا مستند اور صحیح ذخیرہ ہے، جس کو صحیح مسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں من بعن، حرف بحرف ہم اس واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ الغرض، یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور کیا اس کی صورتحال بنی، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، مختصر وقت میں حدیث کو شروع کرنے سے پہلے وہ ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 51 یا 52 سال کی ہو گئی اور کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مظالم کی انتہا کر دی، تو نبی علیہ السلام نے اس غرض سے طائف کا سفر فرمایا کہ اگر طائف کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تو مکہ سے مسلمانوں کو طائف منتقل کر دیں گے، اور اس طرح سے مظالم کا اور ظلم و بربریت کا جو دور چل رہا تھا کئی سالوں سے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن طائف کے سرداروں نے قریش کے چودھریوں کے خوف سے، ان کے ڈر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب کے مزاج کے مخالف جا کر نہ یہ کہ صرف ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ نبی علیہ السلام کے پیچھے اوباش اور غنڈے قسم کے لوگوں کو لگا دیا، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر پتھراؤ کیا، حتیٰ کہ لہو لہان کر دیا، اور آپ علیہ السلام وہاں سے مایوس واپس لوٹے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مظالم کی انتہا ہو چکی تھی، اور جس مظالم کے جس دور سے آپ کو گزرنا تھا، آپ اس سے گزر چکے تھے۔ اس لیے کہ جب لوہے کو پکایا جاتا ہے، اس سے اگر زرہ بنانی ہو تو اس کو پہلے پکایا جاتا ہے، اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے، تو اس طرح نبی علیہ السلام کو اس دور سے گزارا گیا۔ لہذا اب ضرورت تھی اس بات کی کہ نبی علیہ السلام کی ملاقات احکم الحاکمین سے ہو، مالک حقیقی سے ہو، تاکہ کچھ راز و نیاز کی باتیں ان سے کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ طائف کے لوگوں، جس ذات سے اور جس ہستی سے تم نے کلام کرنے سے انکار کر دیا، خالق دو جہاں خود ان سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ لہذا یہی سے اب اس واقعے کی اور اس سفر کی شروعات ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام 27 رجب المرجب کی رات کو سن 11 ہجری میں نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل اور میکائیل کے ہمراہ مکہ سے مسجد حرام کا سفر شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ سے سفر معراج جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور آپ آسمانوں پر پہنچتے ہیں، اور آسمان سے آپ لامکان تک پہنچتے ہیں۔ اور تمام امت کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ یوں تو نبی علیہ السلام کو بے شمار معراجیں ہوئیں، لیکن وہ خواب کی حقیقت میں ہوئی، خواب کی صورت میں ہوئی، لیکن یہ جو واقعہ جس کو احادیث میں بھی تفصیل بیان کیا گیا اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا، یہ واقعہ اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہ جسم آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ہوا ہے اور حالت بیداری میں ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جیسے اور آپ کو معراجیں ہوئیں خوابوں کے اندر،
جسم کے بغیر ایسے ہی یہ معراج تھی، یہ بات درست نہیں ہے۔ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے یہ جسم اطہر کے ساتھ ہوئی ہے، اور آپ کو رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اب ہم اس حدیث کا عنوان ترجمہ کرتے ہیں جس کے اندر اس واقعے کو بالتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی یہ 411 نمبر کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت انس ابن مالک ہے۔ انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے براق لایا گیا، وہ سفید، لمبا اور گدھے سے کچھ بڑا، اونچا، خچر سے کچھ کم، چوپایا تھا، اپنا کھر حد نگاہ پر رکھتا تھا۔ حد نگاہ کا مطلب جہاں تک نگاہ پڑتی ہے اس کا ایک قدم کی رفتار اتنی تھی۔ فرمایا کہ میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس آیا، یہاں میں نے براق کو ایک کڑے سے باندھ دیا، اس کڑے سے دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، اس میں 2 رکعتیں پڑھیں، پھر وہاں سے نکلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک شراب کا جام اور ایک دودھ کا برتن لیے ہوئے آئے۔ میں نے دودھ کا برتن لے لیا تو جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر وہ ہمیں لے کر آسمان کی طرف چڑھنے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ملائکہ سے دروازہ کھلوانے کی کوشش کی تو کہا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد ہے۔ پھر کہا گیا کہ کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ کیا ان کو بلایا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں انہیں بلانے بھیجا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو اچانک میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا، دعائے خیر کی، پھر ہمارے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوانے کا مطالبہ کیا۔ کہا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں انہیں بلایا گیا تھا۔ چنانچہ آسمان ثانی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے خالہ زاد بھائیوں میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے سامنے ہیں۔ ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تیسرے آسمان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا، وہاں بھی اسی طرح کے سوال اور جواب ہوئے کہ کون ہے؟ پھر جواب دیا گیا کہ جبرائیل ہوں۔ پھر اس کے بعد معلوم کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ہیں۔ پھر انہوں نے معلوم کیا کیا ان کو بلا بھیجا گیا تھا؟ کہ ہاں ان کو بلا بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیں لے کر تیسرے آسمان پر گئے تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں اللہ کی طرف سے حسن کا نصف حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ کہا گیا دوسرے آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، لہذا ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تو میں نے اپنے روبرو حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں بلند جگہ پر اٹھا لیا ہے۔ پھر ہمیں لے کر جبرائیل علیہ السلام 5ویں آسمان پر چڑھے، دروازہ کھولا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کہ کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا ہاں بلایا گیا تھا۔ چنانچہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے ہوں۔ انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور فرمایا اور دعائے خیر کی۔ پھر ہم کو لے کر جبرائیل علیہ السلام 6 آسمان پر چڑھے اور وہاں بھی اسی طرح سے سوال اور جواب ہوا، اور اس کے بعد پھر ہماری جو ملاقات ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی مجھے خیر مقدمی کلمات کہے اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان پر چڑھے، دروازہ کھولا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ فرمایا ہاں بلوایا گیا تھا۔ فرمایا چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے اپنے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور بیت المعمور وہ ہے کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک فرشتہ اگر ایک مرتبہ طواف کر لے بیت معمور کا
تو پھر دوبارہ کبھی اس کا نمبر نہیں آتا، اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے۔ پھر مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے، اس کے پتے اتنے بڑے تھے گویا ہاتھی کے کان ہو، یعنی کہ ایک بیری کا درخت تھا تو اس کے پتوں کے جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ اس طرح سے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور اس کا پھل بڑے بڑے پانی کے مٹکوں کے برابر تھا۔ پھر جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے اسے ڈھانپا، تو اس کی حالت بدل گئی، اور پوری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو اس کے حسن اور خوبصورتی کی صحیح توصیف بیان کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی، جو کچھ بھی فرمائی، بس مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک میں واپسی آیا اور میری ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا شب و روز میں 50 نماز فرض فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور ان نمازوں میں تخفیف اور کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ کی امت کے افراد اس کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ میں تو بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان پر تجربہ کر چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے پاس واپس لوٹا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرمائیے۔ 5 نمازوں کی مجھ سے تخفیف کر دی گئی۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا اور کہا گیا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت بقیہ کی بھی طاقت نہیں رکھتی، لہذا واپس جائیے اور مزید تخفیف کا سوال کیجیے۔ فرمایا کہ میں مسلسل اپنے پروردگار کے پاس آتا رہا، موسیٰ علیہ السلام مجھے واپس بھیجتے رہے اور یہ آنے اور جانے کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخرکار 5 نمازیں ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد بے شک یہ 5 نمازیں شب و روز کے اندر ہے، ہر نماز کا ثواب 10 کے برابر ہے، تو اس طرح 50 کے برابر ہو جائیں گی۔ اور فرمایا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل کر لیا تو 10 کا اجر لکھا جائے گا، جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور ارادہ گناہ پر عمل نہیں کیا تو کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے کرم کی بات ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نیچے اترے، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے اور انہیں ساری بات بتلائی تو انہوں نے فرمایا آپ دوبارہ اپنے رب کے پاس جائیے اور مزید تخفیف کا مطالبہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ سے کہا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس لوٹ لوٹ کر گیا ہوں، اب واپس جانے میں حیا آتی ہے، لہذا 5 نمازوں کے اندر ہی اس معاملے کو سمیٹ دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، لہذا یہ بظاہر 5 نمازیں ہیں لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ یہ ہے واقعہ معراج میں پیش آنے واقعہ معراج میں ملنے والا تحفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور یہ اسلام کی حقانیت پر واضح دلیل ہے، چونکہ یہ واقعہ اس لیے اہم ہے کہ جس زمانے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے میں مہینوں کا سفر لگتا تھا، اس زمانے میں نبی علیہ السلام نے چند ساعتوں کے اندر اس سفر کو مکمل کیا۔ تو اس وقت زمانے میں یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی سننے میں، لیکن چونکہ جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی ہے اور اب جو مسافات مہینوں کی مسافت تھی اور وہ گھنٹوں میں ہوائی جہاز کے ذریعے طے ہو جاتی ہیں، تو اب یہ سارے اشکالات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور دل یہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ ذات اس لائق ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو واقعہ معراج کرایا تھا، اور یہ اسلام کی حقانیت پر واضح دلیل ہے۔ لہذا دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔